السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں چند گزارشات۔ یہ بات بڑی اچھی طرح یاد رکھ لی جائے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایام البیض 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھے اور کثرت سے روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، اگرچہ یہ استحباب ہے، لازم نہیں ہے، ترغیب دی ہے کہ روزے رکھے جائیں، نفل عبادات کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا، 15 سے پہلے بھی روزہ نہ رکھنا، 15 کے بعد بھی روزہ نہ رکھنا، اور 15 کے روزے کو ہائی لائٹ کرنا، جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رمضان المبارک سے پہلے صرف 15 شعبان کا روزہ، یہ کوئی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اس طرح 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے کہ نہ 15 سے پہلے کوئی روزہ رکھا، نہ 15 کے بعد رمضان المبارک سے پہلے کوئی روزہ رکھا، صرف 15 کا روزہ رکھنا، اور اس کے لیے خاص اپنی طرف سے کچھ فضائل بنا لینا اور وہ لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا اور آپ کا ذاتی بنایا ہوا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، اور ہمارے چاروں بڑے ائمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ کسی کا بھی مزاج نہیں کہ 15 سے پہلے بھی روزہ نہ رکھا جائے اور 15 کے بعد بھی روزہ نہ رکھا جائے، صرف 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو ایام البیض کے روزے رکھنے شروع کر دے، 13، 14، 15، انشاءاللہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اگر درمیان میں جمعرات آ رہی ہے یا پیر آ رہی ہے تو اس میں پیر اور جمعرات کے روزے کی نیت بھی کر لے، اور شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل سے بھی ہمیں بتایا، اور آپ نے اپنے فرمان مبارک سے بھی ہمیں یہ سمجھایا اور سکھایا کہ شعبان میں روزے رکھے جائیں اور رمضان کی تیاری سے روزے رکھے جائیں۔ اس نیت سے انشاءاللہ جب 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے گا تو ہم بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف 15 شعبان کے روزے کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کے لیے بہت سے عجیب قسم کے فضائل گھڑنا یا گھڑے ہوئے فضائل لوگوں میں عام کرنا، ٹھیک روایت موجود ہے، بالکل روایت موجود ہے 15 شعبان کے روزے کی، اگرچہ سندن وہ ضعیف ہے، لیکن صرف 15 کا روزہ رکھنا، باقی آگے پیچھے کے روزے چھوڑ دینا، بات کو پوری طرح نہ سمجھنا، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہوگا۔ جب ہم اس طرح روزہ رکھیں گے جیسے میں نے عرض کیا تو انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ میں اور آپ ہر طرح کی بدعت سے، ہر طرح کی رسم سے، ہر طرح کے شک اور شبہ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی مقصود ہے شعبان میں رمضان کی تیاری کے حوالے سے کہ ہم تیار ہو جائیں، شعبان کی پیر اور جمعرات کا روزہ نہ چھوڑیں، وہ جو رکھ سکتے ہیں، ایام البیض کا روزہ نہ چھوڑیں جو رکھ سکتے ہیں۔ جب ایام البیض کے روزے رکھے جائیں گے، جبکہ حدیث مبارکہ میں، صحیح احادیث میں ایام البیض کے روزوں کے جتنے فضائل آئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی صحیح حدیث میں صرف 15 شعبان کا روزہ، نہ پہلے روزہ ہو نہ بعد میں روزہ ہو، صرف 15 شعبان کا روزہ، اس کی فضیلت کسی صحیح حدیث سے اس طرح ثابت ہو جیسے پیر اور جمعرات اور ایام البیض کے روزوں کی فضیلت ثابت ہے۔ اس لیے احباب اس پر زیادہ اصرار نہ فرمائیں۔ عبادت والا دن آ رہا ہے 15 شعبان، روزے کا دن آ رہا ہے 15 شعبان، تلاوت کا دن آ رہا ہے 15 شعبان، صدقہ کرنے کا دن آ رہا ہے 15 شعبان، ہم قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ہم قوم کی صحیح رہنمائی کریں، ہم قوم کو صحیح طرح بتائیں کہ 15 شعبان کا روزہ یوں رکھا جائے، صرف 15 شعبان کا روزہ یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح رکھیں گے تو خطرہ ہے کہیں ہم کسی اور طرف نہ چلے جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔